بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیتوں کو کرائے پر دینے سے منع کیا تھا۔ یہ سن کر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیتوں کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ہم اپنے کھیتوں کو اس پیداوار کے بدل جو نالیوں پر ہو اور تھوڑی گھاس کے بدل دیا کرتے تھے۔ میرے چچا ظہیر اور مہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زمین کو بٹائی پر نہر کے قریب کی پیداوار کی شرط پر دیا کرتے، یا کوئی بھی ایسا خطہ ہوتا جسے مالک زمین اپنے لیے چھانٹ لیتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ حنظلہ نے کہا کہ اس پر میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر درہم و دینار کے بدلے یہ معاملہ کیا جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر دینار و درہم کے بدلے میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور لیث نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کی بٹائی سے منع فرمایا تھا وہ ایسی صورت ہے کہ حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا کوئی بھی شخص اسے جائز نہیں قرار دے سکتا، کیونکہ اس میں کھلا دھوکہ ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر پہلے تم اپنا باغ سیراب کر لو، پھر پانی آگے کے لیے چھوڑ دینا۔ اس پر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زبیر اپنا باغ اتنا سیراب کر لو کہ پانی اس کی منڈیروں تک پہنچ جائے، اتنے روک رکھو۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ یہ آیت ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک آپ کو اپنے تمام اختلافات میں حکم نہ تسلیم کر لیں۔ اسی باب میں نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی، اس نے ایک کنویں میں اتر کر پانی پیا، پھر باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا یہ بھی اس وقت ایسی ہی پیاس میں مبتلا ہے جیسے ابھی مجھے لگی ہوئی تھی، چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھر کر اسے اپنے منہ سے پکڑے ہوئے اوپر آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہمیں چوپاؤں پر بھی اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر جاندار میں ثواب ہے۔ اس روایت کی مطابقت حماد بن سلمہ اور ربیع بن مسلم نے محمد بن زیاد سے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز پڑھی، پھر فرمایا ابھی ابھی دوزخ مجھ سے اتنی قریب آ گئی تھی کہ میں نے چونک کر کہا اے رب کیا میں بھی انہیں میں سے ہوں؟ اتنے میں دوزخ میں میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس پر اس عذاب کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے ساتھ والے فرشتوں نے کہا کہ اس عورت نے اس بلی کو اتنی دیر تک باندھے رکھا کہ وہ بھوک کے مارے مر گئی۔